مومن کا فریضہ ہے کہ باہم ملاقات ہو، ملاقات کرے، اس کا حق ادا کرے. اگر کچھ کہہ سکتا ہے نصیحت کی بات ہے نصیحت کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ ہم میں کوئی جدا ایک دوسرے سے نہیں ہوتا جب تک کوئی نصیحت نہ کرتے. آج ایسے موقع آیا، وہ ہم گمان میں نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے، کوئی بیان بھی کرنا ہوگا، کچھ سنانا بھی ہوگا. جب تشریف لائے تھے غنیمت وقت ہے، اللہ کی بات میں کچھ کہہ دوں، سنا دوں، آپ سن لیں تو اس طرح سے سنا دوں. شمال نبویہ کا سب چشمہ ہے، عرب عالمی کتاب ہے. اس نے لکھا کہ اب تک سیرت پر ایسی مطالعہ نہیں کی گئی. اس کا ترجمہ میں نے کیا، علماء نے بڑی قدر کیا. دیکھا نہیں دیکھا ہمارے شیخ مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی وعظ صرف ایسا ہی یہی نہیں ہے کہ زبانی کچھ کہہ دیا جائے، مگر سنا دیا جائے، یہ بھی وعظ ہے. یہ آپ بہت خاص طور سے بیان کرتے تھے کہ میں زبردست عالم تھے شاہ رسول اللہ صاحب، لیکن اس کو انہوں نے خاص طور سے کہا کہ صرف زبانی باتیں کر لینا یہی بات نہیں ہے، مگر سنا دینا بھی وعظ ہے. اور بہت ہی اہمیت علماء کے سامنے بیان کرتے تھے. اس کو محدود نہ کیجیے آپ لوگ، بلکہ جیسے بھی ہو اللہ کی باتیں دین کی باتیں پہنچا دیں. تھوڑا سا اس لیے اس کو میں عمل کر رہا ہوں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہسمکھ چہرہ خوشی سے رہتے تھے، منشرح رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہسمکھ چہرے سے اور کشادہ دلی کے ساتھ پیش آتے تھے. یہ بھی مومن کے آداب میں سے اس کے ملنے کے تم خوشی ہنسی سے ملو، منہ برا کے نہ ملو، تاکہ تم کو دیکھ کر کے تم سے منقبض ہو جائے. اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا نہ تم کو ہوگا. اور ہنس کے ملے ہوئے ہنس کے ملنا، خوشی سے ملنا، انشراح سے ملنا، یہ خود ایک عبادت ہے، خود ہی ایک عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی بہت زیادہ ترغیب دی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہسمکھ چہرے اور کشادہ دلی کے ساتھ پیش آتے تھے. ضرورت ہے کہ نہیں تھی. بہت سے لوگ آئے جن سے ملے، ایک بعد ہی ہوتا ہے کہ نہ کسی ملے. جب ہنسی خوشی سے ملتا ہے تو رغبت ہوتی ہے اور زیادہ ملا جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کی باتیں سنی جائے. اور پہلی انقباضی صورت سے آپ ملے تو اس کے دل میں آپ سے زیادہ انقباض ہو جائے گا. ان چیزوں کے اعتبار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو خلق ہے، ایک حسن خلق، اچھے اخلاق. ملنا جلنا بھی ایسا ہو جو موجب قرب ہو، تم سے قرب ہو، نہیں کہ مل کر کے اور زیادہ دوری پیدا ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے تھے، ملنے جلنے کا بھی ڈھنگ سکھائے، اس لیے تشریف لائے. وہ اس طرح ہوتا مکارم اخلاق، وہ تو خود ملنا جلنا بھی اس میں شامل ہے. اس طرح ملو کہ جس سے قرب پیدا ہو، بودھ نہ پیدا ہو، دوری نہ پیدا ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اس میں ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کلام فرماتے تھے، بڑی کتابیں بھری ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ہسمکھ چہرے کشادہ دلی کے ساتھ پیش آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے. اسی طرح کہ آپ کے ہر صحابی کو
یہ تصور ہوتا تھا کہ وہی آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے مل جو کے ملے. یعنی کسی سے منقبض ہو کے ملے، ان کے بعد ہی کیا اس کو خوشی ہوگی، کسی ہنسی سے اور زیادہ اس کے دل میں کبیدگی پیدا ہوگی. جب ایک مجلس ہے تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ معاملے میں کوئی فرق نہ کرو. جتنے لوگ سیکھتے ہیں تھانوی لکھتے ہیں کہ حسن خلق پر تو کچھ توجہ ہے بھی، حسن ادب پر توجہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کسی سے کسے یا با کسے کارے نہ باشد، کسی کو کسی سے کلفت نہ پیدا ہو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی میں اس طرح نہ بیٹھو جس سے اس کو کلفت ہو. بیٹھ جائے گا مشاہدہ ہوتا آپ یہاں بیٹھ جاؤ. یہ خود سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس طریقے سے مسجد نبی میں حضور نے وہاں نصیحت کیا، اسی طرح حسن آداب کو بھی سکھایا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان چیزوں سے دو آدمی ہیں، صف ہے، جگہ نہیں ہے، اس میں ایسا نہ ہو جس سے اس کو کلفت ہو جائے. کلفت سے بچائے. مومن وہی ہے جس سے کسی کوئی کلفت نہ پیدا ہو، ذیق نہ پیدا ہو. بہرحال اسی طرح آپ کے ہر صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے حق منہ چہرے سے ملنا بہت بڑی بات ہے. اس طرح کہ آپ کے ہر صحابی کو یہ تصور ہوتا تھا کہ وہی آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ ہمیں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے سب کے ساتھ. یعنی کسی سے خوشی سے، کسی کبیدگی سے، کسی سے کچھ. اس کے بھی معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معیار تھے. حضور خلق کے اعتبار سے بھی معیار تھے، خلق بنیادی چیزیں، اور خلق کے اعتبار سے بھی کامل تھے. خلق ظاہری اعضاء وہ بھی بہت متوازن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس طریقے سے آپ کے اخلاق تو متوازن تھے ہی. علماء نے لکھا ہے خلق اور خلق دونوں. اسی بنا پر حضور نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک خلق الحسن، خلق حسن کی بھی خلق اچھے ڈھال بدن کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ صحیح سالم درست پیدا فرمائے. بہرحال آپ کا سب سے زیادہ محبوب کہتے ہیں ہر صحابی کو تصور ہوتا تھا وہی آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس طرح ملنا جلنا. اور آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک سارے لوگوں کے ساتھ تھا. یہ نہیں کسی کے ساتھ ہو نہیں جانا، سارے لوگوں کے ساتھ بشاشت سے ملنا. یعنی منہ کہا کہ کیا آپ بندوں سے بتائے گا وہ. اس وجہ سے اس کی بھی تعلیم ہونی چاہیے. انہوں نے تھانوی میں کہا کہ اعمال کی بھی کچھ ہے تعلیم، اخلاق کی بھی ہے، لیکن آداب کی تعلیم میں کمی آ رہی ہے کچھ رہے تب، جس سے آپ کو وحشت لوگوں کو نہ ہو آپ کیسے ملنے سے. بہت لکھا ہے اس پر. بہرحال آپ کا سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک سارے لوگوں کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے اس پہلو کو حضرت جریر ابن عبداللہ یوں بیان فرماتے ہیں جب میں اسلام لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تبسم آمیز چہرے کے ساتھ دیکھا، انقباض کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے دوستوں سے ہنسمکھ چہرے سے ملو، بشاشت کے ساتھ ملو، تاکہ یہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ملے اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی کہ دیکھو ہم سے صحیح طریقے سے ملے بھی نہیں، بشاشت کے ساتھ ملے نہیں. حضرت جریر بن عبداللہ جو ذاتی ملاحظہ اور بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلوک ہے جو خود ان کے ساتھ پیش آیا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث بن جریر ہمیشہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ عام تھا. آپ سے اس طرح ملتے تھے، آپ سب سے اس طرح ملتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. کتاب تھی موٹی کتاب، زبردست کتاب.
معلوم کہا ایسی سیرت کی کتاب لکھی نہیں، عرب عالم نے لکھی عربی میں، اس کا ترجمہ کیا کسی نے، تو پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھیے. لیکن حضرت عبداللہ بن حارث بن جریر ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ عام طریقہ تھا، آپ سب سے ملتے تھے، اور اس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام آپ سے ملاقات کے بعد محسوس کرتے تھے، سب سے ہنسی خوشی سے ملتے تھے. یہ کسی سے خوشی ملے، کسی سے اعتبار سے ملے، یہ نہیں. اب یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں بھی تو ان کے اللہ خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر آئے ہیں. صرف یہ نہیں کہ نوا لے کے آئے ہیں، خلق لائے. ان اللہ خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر تشریف فرمائے. حضرت جریر بن عبداللہ جو ذاتی ملاحظہ بات کرنے کو خود ان کے ساتھ، لیکن حضرت عبداللہ بن حارث ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام طریقہ تھا کہ آپ سب سے اس طرح ملتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. بہت زبردست کتاب ہے مولانا، جس نے لکھا ہے بہت عرب عالم ہے لکھتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، اور اردو ترجمے والے نے بھی لکھا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں میں نے ترجمہ نہیں کیا اس کا، لیکن میں نے بہت محنت سے ترجمہ کیا ہے. دیکھا یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آپ سے ملاقات کے بعد محسوس کرتے تھے. نہیں کسی سے چیز جب بھی ملنے میں جو کیسے کرتا ہے اکثر اختلاف ہو جاتا ہے. کسی سے ملے آپ ہنسی سے ملے، کسی نہیں ملے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ہم سے کوئی بات ہے کیا. یہ بہت ہوتا تھا، حضرت کا بھی ہوتا تھا بہت. جس سے ملے خوش ہو کے سمجھا کہ ہم سے خوش ہیں، اور جس کسی بنا پر اگر ہر سے نہیں ملے معلومات ہوتا ہے کہ ہمارے سے منقبض ہو گیا. آپس میں ایک بات چیت کرتی ہے، باریک باتیں ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہم نے پیدا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ خلق عظیم یہ نہیں جو ہم جتنا مل لیے ہنس لیے بول دیے، یہ پورا خلق عظیم نہیں ہے. آپ خلق عظیم پیدا ہوئے، مانے کوئی اہمیت ہے خلق عظیم کی. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بہت اسی کو بیان ہی کرتے رہے گے زندگی پر، خلق عظیم پر. خلق عظیم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام آپ سے ملاقات کے بعد محسوس کرتے تھے. آپ کا یہ طرز عمل اور رویہ صحابہ کرام ان کے بعد والوں کے لیے ایک طرح کی ہدایت، رہنمائی اور دعوت تھی کہ وہ آپ کی پیروی کریں. جیسے اور چیزوں میں پیروی ہے، اس میں پیروی کرو. اسے ملے تو ہنس کے ملو، مسکرا کے ملو، تاکہ اس کے دل میں کبھی پیدا ہو، خوش ہو جاتے اسے مل کر کے انشاءاللہ کے ساتھ. ہے کہ نہیں ضروری؟ بہت تو بہت کام بہت کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے عمل کے ذریعے ہی اس کی ترغیب دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے قول سے بھی اس کی طرف متوجہ کیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفاری فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. ہنس کے مل لینا اس کو کم نہ سمجھو، یہ بھی نیکی ہے. خوشی ہنسی سے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ یہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے ہنس مکھ چہرے سے ملو. یہ بھی نیکی ہے. اب کتنا آسان ہو گیا دین بھائی نماز پڑھنے میں اس سے کوئی محنت ہے، اس میں کیا ہے؟ ہنس ملو. بہت ہمارے دادا کے متعلق ہے مشہور، جب کوئی ملتا تھا تو بڑے اتفاق سے ملتے تھے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، 10 2 سے کہتے تھے، خوش ہو جاتا تھا. وہ یہ بڑی مشہور چیز ہے ہمارا. ان چیزوں کی مجھے کوئی زیادہ قیمت بھی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ یہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے ہنس مکھ چہرے سے ملو. کتاب ہے
خود مصنف نے لکھا کہ ایسی کتاب لکھی نہیں گئی ابھی عربی والے نے ترجمہ جسے کیا ہے اسے پھر میں بھی میں سمجھو. اسی طرح چہرے کا حساس بساس اور ہنسمکھ ہونا صرف اجتماعی ادب و تہذیب نہیں ہے بلکہ ان اعمال خیر میں سے ہے جس کی جزا بند مسلم ذخیرے کا ثواب کی شکل میں اللہ کے پاس پائے گا. ہنسمکھ سے ملنا جلنا کوئی کچھ نہیں سمجھتا اس کو. ایک ذخیرہ پائے گا وہاں. یہ تو تم نیکی لکھے آئے ہو. وہ کون سی نیکی؟ ایک دوسرے سے ہنسمکھ ملنا جلنا خوشی سے بشاشت سے. یہ بات سب حدیثیں متفق ہے نہیں بخاری مسلم. حضرت جابر کی روایت سے ہے صابر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے. ہر نیکی صدقہ. لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا جگہ میں تنگی ہے کچھ ہے جیسا کھسک گیا ہے چلو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی اس کے نیکیوں میں لکھا جائے گا. لیکن یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے ہنسمکھ چہرے سے ملو. نیز حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تمہارا تبسم کرنا بھی صدقہ ہے. اتنا آسان ہو گیا. کھلانا پلانا ہی نہیں صرف اس کو بشاشت کے ساتھ بیٹھا دو وہ بھی صدقہ. چیزوں بہت قریب وہاں خالی لکھا ہے کہ اعمال صالحہ کی تو قدر ہے اور اعمال اخلاق حسنہ کی بھی قدر ہے لیکن آداب حسنہ کی قدر ختم ہو گئی امت سے. آداب کوئی آدمی آیا اس کے لیے ادب کا لحاظ رکھنا کیونکہ بھائی نیک آدمی نماز پڑھتا ہی ہے. ہر آدمی کسی گاڑی کو لوگ تھوڑی دیتا ہے اخلاقی ہے. لیکن یہ کہ اس میں ایسا منہ بنائے گا آپ کو کبھی ملنے جی نہیں چاہے گا اس سے. ایسے لوگ ہیں. یہ اسی کتاب میں پوری کتاب اسی پر بہت زبردست شیخ صالح احمد شامی ہے لکھا ہے کتاب. لیکن کتاب کو آداب المعاشرہ ماتھانو نے لکھی ہے پتلی سی ہے پڑھتے ہیں ہم لوگ. لیکن میں نے کہا کہ یہ کتاب ایسی ہے اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو لینا چاہیے. شمال نبویہ کا سر چشمہ شمال نبویہ کا سر چشمہ من معین شمائل شیخ صالح احمد شامی میں نے لکھا ہے مکمل ماننے اس میں بہت محنت کیا میں نے. عربی ہے جس نے اردو میں ترجمہ کیا ہے پھر اردو میں بھی میں نے بہت زیادہ اس میں صفائی کر کے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری جو بہت بڑے صحابی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تبسم کرنا بھی صدقہ. تبسم کے ساتھ جب مسلمان اس شریفانہ طریقہ کا عادی ہو جائے گا اور اس کے چہرے کی بشاشت اس کے دائمی علامت بن جائے گی یہ چیز اس کی ذات پر منعکس ہوگی اور وہ روحانی اور نفسانی سعادت راحت محسوس کرے گا. جب دوسروں کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بشاشت پیدا فرمائیں گے. وہ سب سے اگر منقبض حق ملتا ہے تو اس کے دل کو بھی منقبض کر دیں گے اللہ. یہ عرب عالم کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. جب مسلمان اس شریفانہ طریقے کا عادی ہو جائے گا اور اس کے چہرے کی بشاشت اس کی دائمی علامت بن جائے گی تو یہ چیز اس کی ذات پر منقسم ہوگی منعکس ہوگی اور روحانی اور نفسانی سعادت راحت محسوس کرے گا. تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا آپ کے ہنسنے ہی کی طرح تھا. آپ چیخ کر اور آواز کر کے نہیں روتے تھے. اتنی تعلیمات ہیں پوری کتاب پر. کون دیکھتا ہے مجھے
حضرت تھانوی خود لکھا ہے کہ اخلاق حسنہ کی تو کچھ تھوڑی سی قدر ہے ہی ہے، کوئی آداب کے لیے اخلاق کے لیے ہے، لیکن آداب اسلامیہ کی قدر ختم ہو گئی، خواص میں بھی نہیں ہے لکھا ہوا۔ آداب المعاشرت میں دیکھیے بڑی کہا کہ ظاہر کی اب نماز کے بارے میں کون کہہ رہے کہ کبھی کوئی اور، لیکن آداب حسنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے ملنا، مسکرا کے ملنا، کوئی جا رہا ہے اس سے اس طرح ملنا جس سے اس کے دل میں کیفیت اچھی پیدا ہو، اس حالت میں جائے، اس کی کمی ہے، واقعی کمی ہے، بہت کمی ہے۔ ملنے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ملنا بھی اچھا نہیں لگتا، پھر ملنے کی جی بھی نہیں چاہتا اس سے، ہے کہ نہیں؟ یہ حالات آپ چیخ کر آواز کر کے نہیں روتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی کا کہا نہیں کرتے، رونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ نہیں سکھائی، ان آداب کو سکھایا ہے، عملی طور سے سکھایا ہے، وہ تو نماز کے وقت میں سکھایا ہے، یہ تو پوری زندگی ہر لمحہ میں سکھایا کہ اس طرح زندگی سے ملو، اس طرح اس سے ملو، ہے کہ نہیں؟ پوری کتاب اس پر ہے، عرب عالم لکھتا ہے، زبردست علامہ ابن قیم زبردست عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا آپ کے ہنسنے ہی کی طرح تھا، آپ چیخ کر اور آواز کر کے نہیں روتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی قہقہا نہیں تھی، ہنسی قہقہا نہیں تھی، رونے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں سنت وہی ہے جو جانتے ہیں، یہ بھی وہی سنت ہے کہ رونا بھی تمہارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ گلاس کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے، یہ سب خلاف ہے آداب شریعت کے اور آداب مجلس کے خلاف، ہے کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت۔ آپ کا رونا آپ کے ہنسنے ہی کی طرح تھا، آپ چیخ کر آواز کر کے نہیں روتے تھے، یہ سب آداب ہی تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ میں ایسے نہیں ہنستے تھے روتے تھے جیسے عام لوگ قہقہا لگائے کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں۔ حضرت تھانوی لکھا ہے کہ اعمال کا تو کچھ خیال ہے بھی عوام میں، آداب کا خیال تو خواص سمجھائے بھائی، یہ لکھا ہے، یہی ہے سب چیزیں۔ اعمال کا خیال تو ہے بھی، لیکن آداب اسلامیہ کیا ہے وہ خواص میں بھی نہیں ہے، اس کو آداب المعاشر میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، آداب المعاشر کتاب جو ہے، اور پھر عالم نے اتنی موٹی کتاب لکھی آداب پر، شاید یہ اسی میں کی ہے یہ کتاب۔ ان چیزوں کا علم عوام کو کیا مانا ہے، خواص کو بھی نہیں، نہ ادھر توجہ ہے، نہ شرح ہوتا ہے، کھونے دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے اللہ تعالی۔ آج دین کا کیا ہے، خواص بھی خواص آداب سے نہ واقف ہے، جانتے بھی نہیں۔ فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تمہارا تبسم کرنا بھی سودا ہے۔ جب مسلمان اس شریفانہ طریقے کا عادی ہو جائے گا اور اس کے چہرے کی بشاشت اس کے دائمی علامت بن جائے گی کہ بھائی جس سے ملتے ہیں خوشی ہنسی سے ملتے ہیں، وہ بگاڑ کے نہیں ملتے، تو کیا ہوگا؟ تو یہ چیز اس کے ذات پر منعکس ہوگی اور روحانی یا نفسانی سعادت راحت محسوس کرے گا، اور اس سلوک کے خیر سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ اگر لوگوں سے ہنس کر کے بولے خوشی ہنسی سے، انہیں پہلی سمجھا کہ ان کے دل میں پہلی سے ان کے بعد ہے، قدرت ہے، کیا ہم ان سے بولے، بات ختم ہو جائے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی بشاشت وغیرہ بھی جیسے نماز روزے کی ترویج اس کو چاہتا ہے، اسے آداب کی رعایت کو بھی، اتروں کو کل آداب ہو۔ ہمارے صوفیاء نے کہا تھوڑی طریق سب آداب ہے، اتروں کو کل آداب ہو۔ ماتا نے تو بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا، لیکن ان کے لوگ بھی اب
دیکھیے چلا جانتے ہیں جب مسلمان اس شریفانہ طریقے کا عادی ہو جائے گا اور اس کے چہرے کی بشاشت اس کی دائمی علامت بن جائے گی تو یہ چیز اس کے ذات پر منعکس ہوگی اور وہ روحانی اور نفسانی سعادت اور راحت محسوس کرے گا اور اس سلوک کے خیر سے بہت فائدہ پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی صورت ظاہرہ اور جسم کی صورت باطنہ کے درمیان جو ارتباط آہنگی رکھی ہے اس کا یہ یقینی ثمرہ و نتیجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے اور غم کی کیفیت اس کے اندر بھی ایک انداز تھا. معلوم ہوا کہ ہم کو تو وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. نماز روزے میں جو طریقہ اختیار کیا وہی کرنا ہے. آداب کے متعلق، معاملات کے متعلق، معاشرے کے متعلق ان سب چیز دین کامل تبھی ہوگا. دین کامل اسی صورت میں اور تم ہی دین پورے دین والے اسی صورت سمجھے جاؤ گے جو اسلام کے عادات کو، اخلاق کو، اس کے عقائد کو، ان کے بود و باش کو تب ہو گئے. اس کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلائے، اعمال کے طریقے پہ، عقائد بھی اور آداب بھی. آداب بھی ایسا نہ کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. یہ بہت بڑی بحث ہے. دن بھر ہم لوگ یہی کرتے ہیں. ہمارا ہے بیان ہی کرتا رہتا ہوں، اس کو تو بیان بھی نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلی کتاب لکھی وصیۃ الآداب. دیہات میں تھے، وہاں کے آداب سے جانتے تھے، رہتے تھے وہی. تو کہا سب سے پہلے وصیۃ الآداب لکھا کتاب ہے کہ بڑی بڑا کتاب ہے. تمام وہی پہلے آداب کی رعایت. اسلام نے کیا آداب سکھلائے ہیں؟ اعمال نہیں، نماز روزے نہیں، بلکہ آداب اسلامی کیا ہے. اپنے بھائی سے کس طرح ملو؟ بشاشت سے ملو، خوش دلی سے ملو، اپنے بھائی کے ساتھ ایسے ملو جیسے تمہارا بھائی ہو. یہ سب چیزیں حضور نے سکھائی ہیں. یہ نہیں کہ صرف کہنے کو ہے کہ نہیں. بہرحال بہت ہے مجھے بہت اچھا ہے. ارے اس کی ضرورت ہے. آپ چیخ کر آواز لگا کے نہیں رہنا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے نظر کی حالت میں ہے. بتا رہے ہیں حضور کی علامت. یہ صرف کہتے نہیں تھے، لیکن دیکھیے کیا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے نظر کی حالت میں ہے، انتقال ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. لڑکے صاحبزادے تھے، انتقال ہو رہا ہے تو حضور کی آنکھیں بھر گئی آنکھوں سے. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. چنانچہ حضور نے فرمایا بخدا اے ابراہیم، اپنے لڑکے کا اے ابراہیم، ہم تیری وجہ سے بہت غمگین ہیں. بس اتنا کہا. غمگین ہے، اچھے غمگین، لیکن یہ کہ رونے دھونے میں آداب کی رعایت کرنا چاہیے نہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی کے انتقال کے موقع پر حاضر ہوئے. ہم نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر رونا پیتا نہیں ہے. اس کے اندر زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی نے آپ کے پاس آگے بھیجا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال کے وقت قریب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے بعض حضرات کے ساتھ تشریف لے گئے. بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا. اس کو دیکھ کر کے حضور کے آنکھوں چھلک پڑے. یہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے وہ بچے کے لیے. معلوم ہے کہ ایسے موقع پر آنکھوں کا جاری ہو جانا سنت کے خلاف نہیں ہے. یہ نہیں کہ کچھ معاملہ ہو کبھی آنکھ پہ آنسو نہ ہوئے.
سنت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر ہنسے وہ سنت، جس بات پر روئے وہ سنت، جو کیا وہ سنت ہے. اپنی طرف سے کچھ ہم کو جاتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ جب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت صاحب تھے بولے کہ یہ کیا ہے؟ یعنی ہم کو تو آپ منع کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہی مطلب ہے. حضرت صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور رحمت جو ہے، یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی. بچے کو دیکھ کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رحمت ہے یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. تو معلوم ہوا کہ اپنے بچے کو دیکھ کر کے پریشانی دیکھ کے رو دینے میں تو بات سنت کے خلاف نہیں ہے. لیکن ناتمام چیزیں سننے کے مطابق بھی ہم لوگوں کو ناتمام باتیں معلوم ہے، زیادہ حقیقی معلوم نہیں ہے. حضرت صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے. اللہ اپنے وہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہوتا ہے. بڑی بڑی میں زبردست کتاب لکھی ہے جو رحم دل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کہا کہ ہمارے اتنے لڑکے مر گئے، ہمارے آنسو بھی نہیں آئے، ہمارے بڑائی میں بیان کرتا ہے، کچھ نہیں ملے گا تم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کسی کا انتقال ہوا تھا نواز سے، یا رسول یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس بچے کا حق ہے، رو رہا ہوں، اور دل میں اللہ کے عمل سے راضی ہوں، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق راضی رہنا، اللہ کے جو کچھ پیش ہے اس سے راضی رہنا، یہ اللہ کا حق ہے. اور آنکھیں بتاتی ہے یہ آنکھ کا اثر ہے، اس میں کوئی فرق حضرت تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہوتا ہے. ہونا چاہیے نا رحم دل ہونا. یہی ہم بہت بہادر ہے، اس طرح لڑکے مر گئے ہم روئے بھی نہیں، سب حق ہے اس کا. کسی نے کہا حضور سے کہا آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، یہ اس لڑکے کا نواست ہے، اس لڑکے کا حق ہے رونا، اور دل سے میں راضی ہوں یہ اللہ کا حق ہے. اس عمل سے دل سے میں راضی ہوں یہ اللہ کا حق ہے. اور یہ آنکھیں جو آنکھیں بتا رہی ہیں یہ اس لڑکے کا حق ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع کی. آپ فرما رہے تھے جھنڈا زید لیے وہ شہید ہو، جعفر لیے وہ شہید ہوئے، پھر اسے لے لے شہید ہو گئے. راوی کہتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. معلوم ہوا کہ آنکھوں سے جاری ہو جانا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، سنت ہے. صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس طرح شہید ہوئے، اس طرح شہید ہوئے، کہتے چلے گئے. آخر بھی چلتے رہتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معلوم ہے کہ ایسی باتوں پر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جانا سنت کے خلاف نہیں، سنت کے مطابق ہے. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت انس جب ان کی شہادت کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ کو بہت غم ہوا اور صدمہ ہوا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز پر اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنا ان حضرات پر غمگین ہوئے ان کی شہادت کو. تو معلوم ہے غم کا ہو جانا اس سنت کے خلاف نہیں ہے، کبھی چیزیں ہونا چاہیے. رو بھی دینا آنسو جاری وہ بھی خلاف نہیں ہے. تو یہ دین ہے میرے صاحب. بہت سے ہم سروں پر دین ناقص ہے کہ میرا سے بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اور بے ادبیاں بھی ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کو پڑھنا لکھنا اس سے ہم لوگ بھی رکھتے ہیں کتابوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ اعتدال پر رکھے. خوشی میں بھی اعتدال اور غم میں بھی اعتدال، یہ سنت طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ ہم سب لوگوں کو جیسے اٹھنے بیٹھنے میں طریقے کو اختیار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے ان حالات میں بھی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا مستحضر رہنا تو حضور اتنے ہی روئے ہیں، اتنے ہی غمن آئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آئے تو خالی ہنسی دینا، یہ بھی نہیں. سنت یہی ہے کہ سنت کے مطابق زندگی خوشی میں بھی مناؤ اور غمی میں بھی مناؤ اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان چیزوں کو بھی سنت سمجھے کہ کیسے کب رہنا چاہیے، کیسے کب کرنا چاہیے، کیسے کب جواب دینا چاہیے. ان چیزوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء کی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا میں کی اللہم صلی اللہ سیدنا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات نے سن لیا، اللہ تعالیٰ اس کا جزا دے اور اس کا فائدہ عطا فرمائے. یہ ہماری زندگی بالکل اعتدالی ہونی چاہیے، نہ اتنا رونا ہو، نہ اتنی خوشی ہو، نہ اتنی غمی ہو. یہ سب چیزیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو تو ہم صحیح معنی میں متبع سنت ہوں گے اور محب سنت قرار پائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.